نا آج ہم نے بنگلہ دیش میں دیکھ لیا نا، حسینہ واجد کتنی دبنگ بنتی تھی. جب لوگوں کا ایک غیظ و غضب آتا ہے، لوگ جب اٹھتے ہیں تو نکلتے ہیں تو پھر کوئی بھی سامنے نہیں ٹھہر سکتا اور خوش و خاصاک کی طرح بہہ جاتے ہیں. تو میرا خیال میں پاکستان کی یہ شہباز شریف کی جو جعلی حکومت ہے یہ بھی ہوش کا ناخن لے، کیونکہ اس کا حشر بھی عنقریب اس کا حشر وہی ہونے والا ہے جو بنگلہ دیش میں انہوں نے حسینہ واجد کے ساتھ عوام نے کیا ہے. کیونکہ عوام بھی اتنی زیادہ متنفر ہے، اتنی زیادہ جو ہے وہ غم و غصہ غیظ و غضب میں ہے ان کے خلاف کہ میرے خیال میں عنقریب جو ہے اس حکومت کا بھی جو ہے صفایا ہو جائے گا. تو صاحب یہ جو دھکے دیے گئے بشرا بی بی کو، آپ نے پھر جج صاحب کے سامنے رکھا یہ معاملہ کہ دھکے کس کی طرف سے دیے گئے یا اس کی کوئی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے؟ یہ میں نے آج دائر کی ہے، یہ کل لگ جائے گی. ہم نے تقاضا کیا ہے کہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہے اور اس کے جو انسٹرومنٹیلٹیز ہیں، جو اس کے ماتحت جو ملازمین ہیں، ظاہر ہے کہ وہ سپرنٹینڈنٹ جیل کے بغیر، اور اس میں ہم نے ہوم سیکرٹری اور انٹیریئر سیکرٹری کو بھی فریق بنایا ہے. تو یہ اس کی جو ہے تصدیق اور تفتیش کی جائے اور ان کو قرار واقع سزا دی جائے جن لوگوں نے اس طرح کا حرکت کی ہے، اور پھر جنہوں نے جعل سازی کر کے بی بی کے خلاف دوبارہ ان کو گرفتار کر لیا ہے، جو کہ 17D نیب آرڈیننس کے مخالف متصادم ہے، وہ اس کو بھی جو ہے کالعدم قرار دیا جائے. جو آخری کیس تھا عدت کا، جب اس میں سے بری ہوا ہے تو بی بی کے ساتھ جو ہے وہ جیل کے جو عملہ تھا، یعنی فیمیل عملہ تھا، انہوں نے بی بی کے ساتھ بدتمیزی بھی کی، بی بی کو دھکے وکے بھی دیے، اور بی بی کو بجائے اس کے کہ وہ مخلصی کرتے جیل سے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ان کو جو ہے جیل سے رہا کیا جائے اگر کسی اور کیس میں مطلوب نہیں. بی بی کسی اور کیس میں مطلوب نہیں تھی اس وقت، اور بجائے اس کے کہ ان کو باہر جیل سے کیا جاتا، الٹا ان کو فیمیل عملہ جو تھا وہاں انہوں نے بی بی کے ساتھ بدتمیزی کی، دھکے دیے انہیں، اور انہیں جو ہے جسمانی اور ذہنی تشدد کا شکار بنایا. وہ ہم نے یہی کہا کہ جناب یہ جب کوئی کیس نہیں تھا تو پھر ایک جو ہے توشہ خانہ نمبر 4 بنا کر انہوں نے اس میں بی بی کی گرفتاری ڈال دی، اور ہمیں اس لیے بتایا جائے کہ کون سے کیسز ہیں ہم بی بی کے خلاف، تاکہ ہم بشرا بی بی کی جو ہے قانونی نالش کر سکیں. تو انہوں نے ایک درخواست میں جواب میں سارے پاکستان سے جتنے ادارے تھے ان سے طلب کیا، تو انہوں نے کہا 11 کیسز ہیں پنڈی کے اور ایک اٹک کا ہے. تو وہ 9 مئی کے کیسز تھے، 9 مئی 2023 کے کیسز، اور اندازہ کریں لکھا ہوا ہے کہ نہ اس میں ہم نے تفتیش کی ہے لیکن گرفتاری مطلوب ہے. تو جج صاحب نے پھر ایس ایس پی آپریشنز کو بلایا تھا، اور آج ایس ایس پی آپریشن پیش ہوا. اس نے کہا بھائی کب سے بی بی گرفتار ہیں جیل میں، تو آپ نے اگر تفتیش کرنا ہی تھی تو جیل میں اتنا عرصہ پھر آپ منتظر کس بات کے ہیں. تو ظاہر ہے کہ ہماری یہ تھا کہ جی جناب جب ایک کیس میں ضمانت ہوتی ہے تو یہ دوسری میں ڈال دیتے ہیں کیس میں، اور پھر دوسرے میں ہوتی ہے تو تیسرے میں ڈال دیتے ہیں، تیسرے میں ہوتی ہے تو چوتھے میں ڈال دیتے ہیں. تو جج صاحب نے کہا کہ 1.25 سال ہو گیا ہے 2023 9 مئی 2023 کا، تو آپ نے ابھی تک تفتیش ہی نہیں کی ہے. یہ کون سا قانون آپ کو اجازت دیتا ہے اس بات کی؟ پھر 9 مئی میں بی بی کسی بھی ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے، کسی بھی ایف آئی آر میں نامزد نہیں ہے. تو پھر آپ کیسے کہتے ہیں؟ جج صاحب نے پوچھا کوئی ثبوت ہے، کوئی شواہد ہے، کوئی گواہ ہے ان کے خلاف؟ کوئی نہیں.